بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر طلبہ، امید ہے کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج جس لیسن کو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو۔ یہ سر ونسٹن اسپینسر چرچل جو کہ وزیر اعظم، بڑے فیمس، بڑے مشہور وزیر اعظم رہے ہیں برطانیہ کے، انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے اپنی سٹوری بتائی ہے کس طریقے سے وہ یہ ہیرو کے اندر جو کہ ایک سکول تھا اس کا ایڈمیشن کس طرح سے ہوا اور کس طریقے سے وہ امتحانات سے خوفزدہ تھے اور پھر کس طریقے سے ان کا جو سکولنگ ایئرز گزرے ہیں، یہ اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے۔ جی تو جو پرائم منسٹر چرچل ہے پھر یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا واسطہ 12 سال کی عمر کا تھا تو امتحانات سے پڑھا اور تقریباً وہ کہتا ہے آگے آنے والے 7 سالوں تک میں ان امتحانات کے ساتھ واسطہ پڑھتا رہا، یعنی کہ تقریباً 19 سال تک عمر تک اس کے ساتھ یہ واسطہ رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ امتحانات میرے لیے ہمیشہ ہی بڑی آزمائش کا سبب بنتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جو ممتحن ایگزامینرز ہیں اس سے اکثر وہ سوالات پوچھتے تھے جو اس کو خود پسند نہیں ہوتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے وہ ہسٹری، پوئٹری یا ایسے رائٹنگ کے بارے میں پوچھیں، لیکن عمومی طور پر جو ممتحن ہیں، ایگزامینرز ہیں، وہ اس کو لیٹن یا میتھمیٹکس کے بارے میں سوالات پوچھتے تھے جو اس کو بڑی خشک اور غیر دلچسپ لگتی تھیں، اور چرچل یہی چاہتا تھا کہ اس سے وہ باتیں پوچھی جائیں جو اس کو پتہ ہے، جن کے سوالات وہ دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنے علم کا اظہار بڑے اچھے طریقے سے کر سکے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جو ممتحن ہیں وہ الٹا ان چیزوں کی طرف یا ان باتوں کی طرف رجحان ان کا زیادہ ہے یا وہ چیزیں بتاتے ہیں جس میں وہ اپنی کارکردگی کو شو نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں اس کا رزلٹ عمومی طور پہ 0 آتا ہے۔ آگے سٹوری بڑھتی ہے تو چرچل جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ہیرو کے اندر ایڈمیشن لیا، داخلہ اس کا کس طریقے سے ہوا۔ وہ پہلے ہی امتحان دینے سے یعنی کہ انٹری ٹیسٹ سے پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ جب وہ انٹری ٹیسٹ میں گیا تو اس کی متوقع کے مطابق وہی کویسچن پوچھے گئے اس سے جس کے وہ جواب نہیں جانتا تھا، یعنی انہوں نے لیٹن میں اور میتھمیٹکس میں سے کویسچن پوچھے ہوئے تھے اور یقینی طور پر اس کو ان کے جوابات بھی نہیں آتے تھے۔ تو اس چیز کے بعد جب وہ پیپر میں بیٹھا تو کہتا ہے کافی دیر کے بعد میں نے کویسچن نمبر لکھا، یعنی کویسچن نمبر 1، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کے ارد گرد بریکٹس لگا دیں۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی آتی، اور کہیں سے تھوڑی دیر کے بعد اس کا پین سے یا جو فاؤنٹین پین ہوتا ہے وہاں سے سیاہی گری، اور سیاہی گرنے کی وجہ سے اس پیپر کے اوپر کافی دھبے بن گئے۔ تو ان دھبوں کو جو سپاٹس بنے ہوئے تھے انہی کو وہ دیکھتا رہا ہے اتنی دیر تک، ٹائم اس کا جو انٹری ٹیسٹ کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ یعنی کہ کوئی کسی بھی ایک کویسچن کا آنسر دینے سے قاصر ہوتا ہے، وہ بالکل جواب نہیں دیتا۔ تو وہ پیپر جس طرح باقی بچوں کے کلیکٹ ہوتے ہیں اس کے بھی کلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ 0 ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں کے جو ہیرو کے ہیڈ ماسٹر تھے مسٹر ویلڈن جن کا نیم ہوتا ہے، وہ اس کی قابلیت کو پرکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پیپر کی تہ سے زیادہ انسان کی بصیرت کو جانتے ہیں، تو شاید انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا کہ اس میں بہت قابلیت ہے، یہ چاہے لیٹن میں اور میتھمیٹکس میں نہیں باقی سبجیکٹس میں، تو الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو ایڈمیشن دے دیا۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے اس کے بعد سے آج تک جو ہیڈ ماسٹر تھے مسٹر ویلڈن، ان کی یہ بہت زیادہ عزت اور قدر کرتا رہا ہے۔ جس تو سٹوری آگے بڑھتی ہے تو پھر چرچل کہتا ہے کہ اس کو چوتھی جماعت جو چوتھی کلاس ہے اس کے سب سے نچلے درجے میں رکھا گیا، جو 4th اسٹینڈرڈ گریڈ تھا اس کے سب سے لاسٹ گریڈ میں اس کو رکھا گیا۔ اور عمومی طور پہ وہ کہتا ہے کہ جب بھی بچے اسکول میں انرولڈ ہوتے تھے تو ان کے نیم الفابیٹیکل آتے تھے کہ اے والے پہلے، بی والے اس طریقے سے، تو اس کا نیم تھا اسپینسر جو ایس سے سٹارٹ ہوتا تھا۔ کہتا ہے اس کا بھی مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میرا نیم اس ترتیب کے ساتھ بھی نہیں تھا، میرا نیم اسکول کی جو لسٹ تھی، کلاس کی لسٹ تھی جو 4th اسٹینڈرڈ کی کلاس، اس میں تیسرے نمبر پہ تھا نیچے سے، اور صرف 2 لڑکے وہ کہتا ہے پورے اسکول میں مجھ سے نیچے تھے،
اور وہ کہتا ہے کہ انفارچونیٹلی کہیں وہ بھی دونوں اسکول چھوڑ گئے، اب اس کا لسٹ میں سب سے نیچے نام تھا، اور یہ جس کلاس میں تھا اس کلاس کو تمام اسکول کی سب سے زیادہ ڈل، سب سے زیادہ اہم کلاس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عمومی طور پہ کمزور بچے ہیں جو صرف انگلش سیکھ سکتے ہیں، انگلش کے علاوہ کوئی اور لینگویج یا کوئی اور چیز نہیں سیکھ سکتے۔ جس طرح دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر یہ چیز ہے کہ جو بچے انگلش سپیکنگ کو جانتے ہیں یا انگلش کو پڑھتے ہیں ان کو عمومی طور پہ پریارٹی دی جاتی ہے، ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جو نہیں جانتے نہیں سمجھتے ان کو اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں وہی بات وہی سٹوری ڈیفائن کی گئی ہے کہ یورپ کے اندر جو بندہ لیٹن اور گریک جو کہ زبانیں ہیں، لاطینی ان کی ریلیجیس لینگویج ہے، ٹھیک ہے، لیٹن جس کو آپ کہتے ہیں، اور گریک جو تھا یونانی لینگویج ہے جو کہ عمومی طور پہ اس علاقے میں بڑا یونان جو تھا وہ فیمس رہا ہے، سو جس کی وجہ سے وہ جو لینگویجز پڑھتے ہیں ان کو زیادہ اچھا اور اچھے یہ کہہ لیں کہ ذہین اسٹوڈنٹ جو طلباء سمجھا جاتا ہے، اور جو صرف انگلش پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں عمومی طور پہ رسمی طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ جس بچے کو اردو صرف آتی ہے وہ کمزور اسٹوڈنٹ ہے، تو اسی طریقے سے یہاں بھی یہی تھا۔ تو خیر اس کی وجہ سے اس کو باقی زبانیں نہیں آتی تھیں تو یہ انگلش ہی سیکھنے پہ زیادہ توجہ اس نے دی بھی ہے۔ چرچل یہ کہتا ہے کہ اس کا انگلش کا جو ٹیچر تھا جس کا نیم تھا مسٹر سمرویل، وہ ایک بڑا اچھا، بڑا ٹیلنٹڈ اور ایک طرح سے بڑا ذہین جو ٹیچر تھا، اور وہ بچوں کو انگلش پڑھانے میں بہت ماہر بھی تھا، اور اس کا ایک خاص پیٹرن تھا، خاص طریقہ تھا جس کے ذریعے وہ بچوں کو انگلش پڑھاتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ وائٹ بورڈ کے اوپر ایک بہت لمبا سینٹینس لکھتا، جملہ لکھتا، پھر اس کو ڈفرنٹ کلر کے ساتھ لکھتا اس میں، یعنی کہ جس طرح سے ہم یہ دیکھ لیں کہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ الگ الگ کلر میں لکھتا، کہ ایک کو بلو میں، ایک کو ریڈ کو، ایک کو گرین میں، اور پھر ہر ایک جملے کے اندر یہ جو تمام سملر جو سٹرکچر ہوتے تھے ان کو سیم رکھتا تھا، مطلب جو رولز ہوتے تھے، ناؤن صاحب میں بلو کلر کے ہوں گے، سبجیکٹ صاحب میں ریڈ ہوں گے، اس طریقے سے رکھتا تھا، جس کے ذریعے عمومی طور پہ وہ بچے جو انتہائی کانسیزنٹ تھے ان کو بھی پڑھنا، انگلش کو سیکھنا آتا تھا۔ تو یہ اس طریقے سے ان کو سمجھاتا تھا کہ ان کو انالائز کرنا، اس کے انالیسس کو، اس کے تجزیہ کو بچوں کو سکھاتا تھا، جس کی وجہ سے چرچل کو یہ انگلش سیکھنا، یعنی کہ انگلش کو سیکھنے میں ٹائم تو لگا لیکن اس نے کافی زیادہ اس میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کو ایک اور ایڈوانٹیج بھی چرچل یہ کہتا ہے مجھے یہ رہا کہ میں نے 3 سال زیادہ گزارے ہیں، کیونکہ اس کو فرسٹ گریڈ میں 3 سال رہنا پڑا، تھرڈ سٹینڈرڈ میں، تو جس کی وجہ سے اس کو اس سٹینڈرڈ میں ہر دفعہ انگلش کو سیکھنا پڑا، سو انگلش گرامر جو تھی اس کی کافی زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ تو جب یہ انگلش کو سیکھتا ہے سو بعض دفعہ پھر وہ جو بڑے ذہین اور بڑے اہم جو کہہ لیں کہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ تھے، جینیس اسٹوڈنٹس تھے، جو کہ لیٹن اور گریک اور اس کے علاوہ پوئٹری اور میتھ وغیرہ پڑھتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو بھی جب روزی روٹی کمانا پڑی تو روزی کے لیے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے وہ انگلینڈ کے اندر رہتے تھے تو انگلش ہی سیکھنا پڑی اور انگلش کے اندر ہی کمیونیکیٹ کرنا پڑی۔ سو الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے کہ جو یہ بندہ سمجھتا تھا، یعنی کہ اس وقت سمجھتے تھے کہ ہم کانسیزنٹ ہیں یا کمزور ہیں، تو ہمیں انگلش کو پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہوا ہے بجائے ان سٹوڈنٹ سے جو کہ انعامات لیتے رہے ہیں کہ لیٹن میں، میتھمیٹکس میں یا گریک میں، اس سے زیادہ بینیفٹ ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہمیں پہلے ہی انگلش آتی تھی جو کہ ہمیں ڈیلی یوز بھی کرنی تھی اور جس کے ذریعے ہم نے اپنی لولی اور یا روزی روٹی اپنی کمانی تھی۔ لیکن جو دوسرے بچے تھے ان کو نقصان یہ ہوا کہ ان کو لیٹن یا گریک یا تمام چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ بعد میں اپنے آپ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے روزی کمانے کے لیے ان کو پھر انگلش کا سہارا لینا پڑا۔ تو اس پہ یہ بات کرتے ہوئے یہ خود کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی کہ اب یہ پرائم منسٹر جب بنا تو کہتا ہے یہ میں خود سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تمام بچے جو ہیں انگلش کو لازمی پڑھیں، اور جو بچہ انگلش کو نہیں پڑھے گا اس کو سزا بھی دی جانی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ طور پر اپنے انٹرسٹ کے طور پر گریک یا یونانی یا کوئی اور زبانیں سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھنے چاہیے۔ لیں جی، تو یہ ہے آپ کا فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو، جس کے اندر ونسٹن چرچل جو ہے اس نے اپنا ایک ایکسپیرینس بتایا کس طریقے سے اس نے فرسٹ ایئر
میں ایڈمیشن لیا ایٹ ہیرو میں، جو کہ بڑا فیمس اسکول تھا، جس طریقے سے آپ مسٹر چپس کا دیکھتے ہیں، بروک فیلڈ بھی فیمس تھا، اس طرح ڈفرینٹ اسکولز جو تھے انگلینڈ کے اندر فیمس ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ایک فیمس اسکول میں کس طرح ایڈمیشن ہوا اس کا وہ سٹوری ہے. اور باقی انشاءاللہ اس کے آپ آنسر کویسچن جو ہیں وہ دیکھیں، اور ہوپ فلی جلدی آپ کی کویسچنز کا یا یہ جو آپ کے کویسچنز یا اس طرح کی جو ریلیٹڈ چیزیں آپ کے پیپرز میں آئیں گی ان کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ کنڈکٹ کروں گا. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.